بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کافی عرصے کے بعد اب اس طریقے سے اکٹھے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ رونق لگی ہوئی ہے پریس کی، تو دل کو خوشی ہو رہی ہے. اور میں تھوڑا سا موقع تھا تو بھاگتے بھاگتے وہاں سے آیا ہوں. اس وقت ارلیسٹ آئی کوئی بریک فرام اسلام آباد. آج میں یہ سمجھوں گا کہ میرے جتنا ٹائم گزرا میرا وہ کبھی سوال ہوا ہے، کبھی جواب ہوا ہے، کبھی میں نے غصہ کھایا، کبھی کسی اور غصہ کھایا. آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج کے بعد کوئی مرد سنگنگ نہ ہو اور اس ہاکی کو ہم آگے لے کے چلیں. اور انشاءاللہ اگر ایسا ہی ہم نے ماحول رکھا تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اور ہمیں کوئی رزلٹ جو ہے کہ دوستوں کو ملے گا. اور میرے ساتھ جو بندے بیٹھے ہیں آج یہ ہم یہ پیار کے ساتھ ہم لڑیں گے کہ یہ بہت کم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور میں نے ان کو ہمیشہ اپنا بچہ سمجھا ہے. بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یہ آج بھی بچے ہیں. کوئی باپ سختی کرتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، بچہ کچھ سختی کرتا ہے یہ بگڑ جاتا ہے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے. یہ فنامنا ہے لائف کا. ابھی ایسی عمر ہے نہیں نام مرض نہیں کریں اور ایک دوسرے پہ ڈالیں. اور جتنا بھی ابھی تک ہوا ہے میں سب سے پہلے کہتا ہوں برا ہوا، ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انشاءاللہ آگے ہاکی کی بہتری کے لیے اور ان سے اچھے ابھی آپ دیکھ لیں بندے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگے کہ ان سے اچھے بندے کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں. تو پہلے میں اناؤنسمنٹ کر دوں جس طرح میں کیا کرتا ہوں آج ہم مہربانی کر کے کھل کے بات کریں گے، کھل کے سوال جواب کریں. جتنے بھی آپ کے اریٹنٹس ہیں آج تک جو ہوئے ہیں تو کبھی یہاں سے اخبار میں آئے ہے، یہاں ٹی وی پہ آئے تو وہ چیز آپ طے کریں. اس لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے، آپ جو دل کرتا ہے آپ کو سوال کریں، کوشش کریں کہ میں جواب دوں، میری ٹیم دے، آپ کو سیٹسفائی کر کے بھیجیں گے. اس کے بعد اس پر عمل کریں گے. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی یہ کہہ دیا تھا، وہ پہلے یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ میں آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ کوئی ایسا اریٹنٹ نہ رہے. اور آج میں پہلے آپ سٹارٹ کرتے ہوئے بسم اللہ کرتے ہوئے کچھ چند اناؤنسمنٹ کروں گا. اس کے بعد آپ کو میں کھلا چھوڑ دوں گا، جو آپ دل کرتا ہے سوال کریں دے سکوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بیکاز ہماری پہلے جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ پرانی جو تھی اس نے کافی اچھا کام کیا اور میں خاص طور پہ مشکور ہوں کلیم اللہ صاحب کا. انہوں نے نہایت جو ہے ایک خوش اسلوبی سے اور محنت کر کے ٹیم کو اپنے ساتھ چلایا اور جو کچھ میکسیمم ہو سکتا انہوں نے کیا اور ہمارے ساتھ تعاون کیا. میں تو پھر آپ کے سب کے سامنے مشکور ہوں اور وہ ایک جینٹلمین. اور ابھی اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد میں ساتھ یہ بتا جاؤں گا کہ کلیم اللہ صاحب کو ہم لے رہے ہیں ایز چیف آبزرور انسٹیڈ آف چیئرمین سلیکشن کمیٹی. اور ساتھ جو دو ان کے ساتھ ممبر تھے، ایک شفیق اور ایک ناصر، ٹھیک ہے جی. دونوں جو ہیں یہ ہمارے اندر کوآرڈینیٹرز ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں سلیکشن کمیٹی کا. اچھا جی، ہمارے نئے چیئرمین صاحب ہیں آصف باجوہ اور ممبرز ہیں انجم سعید. کدھر ہے؟ کامران اشرف اور ذیشان اشرف. کامران بھی اشرف کامران اشرف اور ذیشان اشرف تینوں لڑکیاں ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جو رول ہوگا ابھی ہمارے کلیم اللہ صاحب کا اور باقی دونوں جو ممبر ہیں سیکشن کمیٹی وہ آپ کائنڈلی نوٹ کر لیں. اور جو کوئی سوال آپ کا ہو تو سوال بسم اللہ. سینئر مینجمنٹ کا اناؤنس کرتے ہیں. مینیجر ہمارے ہوں گے شہباز سینئر اور کوچز ہیں ہمارا، ہم ہیڈ کوچ لے کے آ رہے ہیں اسی رونالڈ ہارٹمنٹ کو جو ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہے وہ ہیڈ کوچ ہوگا. اور ہمارے جو باقی کوچز ہوں گے اسسٹنٹ کوچز شفقت ملک، کاشف جواد جی شفقت ملک، کاشف جواد اور ویڈیو اینالسٹ ہیں ابوذر امراؤ. یہ ہمارا فائنل سائڈ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے جو پہلے مینجمنٹ تھی اس میں کچھ ہم نے ریٹین کیا اور باقی میں ہم نے چینج کیے. مینیجر ہیں وسیم فیروز، چیف کوچ ہے قمر ابراہیم اور کوچز ہیں عثمان شیخ
اور محمد خالد اولمپئن. دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. سارا نہیں بتا وسیم فروغ کا مینیجر اور چیف کوچ ہے قمر ابراہیم, کوچ عثمان شیخ اور ایم خالد اولمپئن. یہ آپ کو بعد میں مل جائے گا. سوال جواب کرنے بعد میں چیزیں ایسی رہیں گی تو ہم کر لیں گے. بلکہ صاحب کیسا لگتا ہے کہ اب پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ معاملات کی آپ کے کافی حد تک طے ہو گئے, انہوں نے 24 نومبر سے کیمپ لگانے کے لیے آپ کو اجازت دے دی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک رائٹ ٹریک پہ آپ کے ہو یہ ان کی مہربانی انہوں نے کر دی ہے. کہ شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ سال سے اوپر ہو گیا اور زیادہ ہو گیا, تو کافی ایریٹنٹس کریٹ ہوئے تھے. اور میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر ہم فورسبلی ہمیں جانا پڑا ہم کورٹ میں جائیں گے. ابھی تک ہم کورٹ نہیں گئے, لیکن ابھی میں نے ان کو جو پچھلی چیزیں تھیں جو وہ کچھ کر رہے تھے وہ میں نے لکھ دیا ان کو. جو بھی آپ کو کسی وقت ہم اس کو اوپن کر دیں گے اور ویسے بھی آپ کو اوپن ہو جائے گا. اور اگر وہ ابھی تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو مہربانی ہے. تو وہ کوئی اتنے مطلب یہ جو کہہ سکتا ہوں شاید ان کا اپنے پرابلم ہوں گے, لیکن میرا مین پرابلم یہ تھا کہ ایسے آپ لگاتے ہیں چاروں طرف اور خود لگا رہے ہیں. ہاکی کے لیے پیسہ مجھے ایک ڈرامہ کا دیتا ہوں کیا ابھی انہوں نے 4 کروڑ میں دیا. اسی طرح انہوں نے اور فیڈریشن کو دیا بغیر کسی میرٹ کے, بغیر کسی چیز کے. اور کئی جو اس کا مطلب پیسہ ہے ہاکی کے لیے. جب ہم نے لکھا ہے انہوں نے کہا جی پازیٹیو فنڈ یا میں ویڈیو نہیں کر سکتا. تو اس طرح چیز تھی تو میں نے ابھی لکھا ان کو لیٹ سے اور تھوڑی اچھی اس کا رزلٹ نکلے گا. خالد صاحب, آصف صاحب کو آپ نے چیف سلیکٹر لگایا ہے, کلیم صاحب کو آپ اوپر لگے ہیں, مطلب ان کو ابزرو کری ہے کیا رکھا کلیم صاحب ایڈوائزر آبزرور چیف آبزرور. میں وہی کہہ رہا ہوں اس کی پوسٹ کو آپ نے بڑھا دی ہے, تو بڑھانے کا اس میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ آپ ایک چیز ریئلائز کریں چیف سلیکٹر جو ہے سیکرٹری کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو چیف سلیکٹر ہوگا. انہوں نے اپنا ٹائم گزار لیا, خوبصورت گزارا, اچھا گزارا, ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے چینج کیا ہے اور ان کو لے گئے آصف باجوہ کو میرے ساتھ ایک سیکرٹری رہے, میں ان کو جانتا بھی ہوں, لیکن پہلے کا بھی ان کا ریکارڈ ہے. اور یہ جو چیف سلیکٹر لگایا کہ آبزرور لگایا ہم نے, وہ ایک نئی ہم نے چیز کریٹ کی ہے جو کہ آپ نے ہمیں ٹیم کی پرفارمنس اور رپورٹ کے بارے میں بتایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ہم جو ہے فائدے مند, ہمیں فائدہ ہوگا, اس کا نقصان نہیں ہوگا. کرکٹر صاحب جونیئر ورلڈ کپ میں ٹائم بہت کم ہے, کیا ہدف دیں گے کہ قوم کو کیا خوشی کی کوئی خبریں دیں گے کہ بھی ہم 2 سال میں یا 3 سال میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ایک پلان لانگ ٹرم ہے, شارٹ ٹرم ہے, آپ کا کوئی پلان ایسا ہے تو اچھا میں صرف آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ جونیئر لڑکوں کو کلوزلی دیکھا جا رہی اس کیا ہوتا ہے آپ کا جاب والوں, اور امید تو ایک بندی ہے اور وہاں بھی امید تھی, لیکن کچھ پرابلم تھے جو کہ ہم نے اپنی اس کو ایف آئی ایل کو بھی اس کا بتا دیا ہے اور باقی مینجمنٹ کو بتایا تھا کہ میں وہ, اور ہمارے بچے ماشاء اللہ ڈسپلن بھی تھے اور اچھے کھیلے بھی ہیں اور ان میں بہت پوٹینشیل ہے. اور ان میں میجورٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینئر ٹیم کی طرف کھیلے ہوئے ہیں, ان کو ایکسپیرینس ہے. تو اس لیے ہمارے پاس پیچھے فلاپ ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ, جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے. ہمارے پاس 2-3 ٹیئر ہونے چاہیے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے, بیکاز ابھی آپ کا جونیئر ورلڈ کپ 2 سال کے بعد ہوتا ہے. دیٹ آپ کو ہمیشہ ریڈی رہنا پڑے گا, اور یہی آپ کا ایک فیڈر ہے جو آپ کو آگے اسپرنٹ ٹیم کے لیے دے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے, ہم سب کو انشاءاللہ امید ہے, آپ کو امید کرنی چاہیے, دعا کریں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اداروں لے کے آئیں ہمارے لیے ایک کھڑے ہونے کے لیے ایک کام بن جائے گا. بلکہ صاحب آپ نے کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے معاملات کے لیے بھی ایک ایڈوائزر کمیٹی تشکیل دی, تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈسکلوز کریں گے کون سے ایسے معاملات ہیں جس کی آپ کو کرنے والی کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ بینک کے حوالے سے بھی میرے خلاف مجھے بینک دیکھو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں ہوئی ہے, اس میں ڈائریکٹلی فیڈریشن کی تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے, تو وہ جب ریلائز کیا ہم نے تو انکوائری کرنا تو غلط چیز نہیں ہے, شاید وہ ٹھیک ہی ہو ہم غلط ہوں, لیکن جب دکھائی یہ چیز ایسا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کیا جائے تاکہ آئندہ کبھی چیز نہ ہو. کرکٹر صاحب بڑے لمبے عرصے سے کے بعد پاکستان کو ایک ہاکی کا کوالیفائنگ گراؤنڈ ملا تھا یہاں پر. بدقسمتی ہے کہ کوئی حکومت کی جانب سے کوئی تعاون نہ ہوا, کچھ فیڈریشن میں معاملات ایسے تھے وہ ہم سے کوالیفائنگ گراؤنڈ کی میزبانی چھن گئی. مستقبل میں کوئی ایونٹ ایسا ہے کہ آپ کو ایشین اے ایچ ایف
या FIH कोई पाकिस्तान को देने जा रहे हैं? हमारे पास जी वो क्या है, नेशन कप का क्या है? नेशन कप दूसरा होगा ना जी सर। हाँ, नेशन कप का भी ऑफर थी, तो लेकिन दोनों में से बेहतर जो थी वो क्वालिफाइंग राउंड था, और क्वालिफाइंग राउंड हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो वहाँ उनके इंटरनल शुरू हो गए इंडिया में, और जो पुराने FIH के आपके प्रेसिडेंट थे बात्रा, ठीक है, नरेंद्र बात्रा, उसने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ उसने उसको डिफेम पाकिस्तान को नहीं करने की कोशिश की। हमारा जो इंटरनल सिचुएशन है या इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके भी काफ़ी उन्होंने सवाल उसके ऊपर किए, और लिखता भी सीधा वो इनडायरेक्टली FIH को लिखता रहा, और कुछ हमारे अपने प्रॉब्लम जानते हैं। बिल्कुल ये हमारा और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो चपलिश हो गई थी, वो एक आइटम जरूर था, लेकिन उस तरीके से नहीं था जो उन्होंने उठाया इंटरनेशनली, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल टीमों को डिस्करेज करना शुरू कर दिया। वो सारी टीमें जो हैं इन वन वे और दी अदर उन्होंने कंप्लेन करनी शुरू कर दिया FIH को इनसे ले लिया जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, आज आपके सामने ये प्रॉब्लम हमारा है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है जी। उसको थोड़ा सा हम जब सिचुएशन ठीक हो जाती है, ये मेरी एक उनके साथ एक कमिटमेंट है, और ये बाकी फॉलो करेंगे सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह, वो हमें अच्छे से इवेंट देंगे और हम कहीं और ले जाएंगे। आज मैंने बात की है अगर POA में, हमने उनके साथ MOU साइन किया हुआ है, MOU साइन किए हुए, फॉलो अप हम नहीं कर सके, कुछ और प्रॉब्लम थे, और वो वहाँ हम इंटरनेशनल इवेंट भी करा सकते हैं, बिकॉज वहाँ उनके पास स्पेस भी है, सिक्योरिटी भी है, उनके पास रहने की जगह भी है, उनका होटल है ऑलमोस्ट 4 स्टार होटल है, तो बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है। आज मेरी बात हुई है, उनके अभी चेंज हो रहा है, उनका चेयरमैन जो है, तो हफ्ते 10 दिन के बाद चेंज हो जाएगा, अपना कमांड ले लेगा, फिर हम जाके वहाँ बैठ के उनके साथ फाइनलाइज करेंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी वहाँ कराएंगे, और वहाँ हम अपने नेशनल टूर्नामेंट्स भी वहाँ कराएंगे। तो वहाँ एक अकेडमी की उन्होंने वादा किया हुआ है MOU का, और एक अकेडमी फर्स्ट क्लास वहाँ अकेडमी बनी है वहाँ, तो इंशाल्लाह वो एक बेहतरी की तरफ है। और साथ में आपको बताऊँ कि हमारे अभी टर्मोइल में हमने जितना कर सकते थे, वो शहबाज को भी पता है, बाकी में हमने जो ये आपको 10 करोड़ रुपया आपका पर साल आ रहा है आपसे गवर्नमेंट से, तो ये मेरे साथ ही गया था, जाके हमने कराया, और वो दिखा के उनसे आया था कि 10 करोड़ आप देंगे ग्रांट एनुअली, उनकी मेहरबानी आज तक दे रहे हैं। उसके अलावा हमने फ़ौज के साथ भी लड़ाई की है, आपके ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी लड़ाई की है, उनके साथ मिलते भी उनकी की हैं, और अल्टीमेटली हमने जो कराची का स्टेडियम होगा उसकी डील दी थी, डील उनकी एक्सपायर हो गई, हमें सिर्फ प्रॉब्लम है थोड़ा भागना पड़ेगा ताकि उसकी डील रिन्यू हो जाए। उसके बाद हमारा 1.5 अरब रुपये का उनका जो बजट है वो उन्होंने सेंक्शन किया हुआ है, और ये इस साल तक उन्होंने 42 मिलियन जो है वो उन्होंने सेंक्शन कर दिया, और वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। जैसे डील होती है हमें वो साइन करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ भी सेंक्शन करना शुरू हो जाएगा। बड़े साहब ओलंपिक क्वालिफाई राउंड की वजह से ये पता लगा था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने फीस नहीं जमा कराई, उसकी 1.5 करोड़ थी। आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की वजह से अपना देखिए ये फैक्टर है ना, जो हमने कमिट किया हुआ था, पैसे कोई वो डिले हो सकती है, लेकिन एक सिक्योरिटी इशू अगर कंट्रीज अपनी उठा लेती हैं, जब सिक्योरिटी कंसर्न है, उनको पैसे के साथ तो कोई कंसर्न नहीं था, वो हमारा और FIH का आपस में मामला है, वो हमने बात कर दी हुई थी, पैसे उनको डेट भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल जो फॉर्मेलिटी होती है, वो लिखते हैं कि आप जवाब दें, फिर वो कहते हैं जी हमें पैसे जमा करना है, फाइनल तारीख तक करना है, वो हमारी ईमेल है, हमने उनको जवाब दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आप आगे देखेंगे कि यही टीम आपके सामने जो बैठे हुए हैं, ये इंशाल्लाह आपके गौरव भी लाएंगे, और इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए एक्टिविटी भी अच्छी करेंगे। और साथ में एक और चीज़ बोल रहा था कि हमने जहाँ तक ख़त्म किया था अपना ये डील जो हमका डील कर रहे थे, वो बाजा साहब को गए हुए उनके साथ हम इंटर, और वो जहाँ हमने ख़त्म किया था हमारी बिल्डिंग होनी है, और बिल्डिंग के बाद हम इंशाल्लाह इसको डील को हम लॉन्च करते हैं। खालिद साहब एक मिनट, खालिद साहब शहबाज बैठे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुज़श्ता 1.5 सालों से कुछ प्रेस रिलीज इशू करती है जिसमें ख्वाजा जलील को पाबंदी, ठीक है, एक हरासमेंट का वाकया हुआ था यहाँ पर लड़की के बारे में, एक उसका बता दीजिए। दूसरा ये कि शहबाज के बारे में बाहर अखबारों में खबरें भी छप रही थी, किसी ने तस्दीक भी नहीं की कि ये इन्वॉल्व है करप्शन के अंदर। तो क्या आप समझते हैं कि जब आप प्रेस रिलीज इशू कर रहे थे वो आप लोग ये गलती थी, क्या हकीकत क्या है, थोड़ा उसको वजाहत कर दीजिए और बता दीजिए ख्वाजा जलील। मैं तो अपनी बताता हूँ, जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ 40-50 बंदे होंगे, 10 बंदे भी अगर बार बार चीज़ें करते हैं
اس میں ایک آپ کا پھر ایک ڈیوٹی باؤنڈ کا کرتے ہیں کہ اس کو آپ کلیریفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز نکالیں. ہم نے یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ بہت دیر سے ایشو ہو رہا تھا، یہ شہباز ہے سیکٹری تھا جی، سی او تھا، رسپانسبلٹی آتی ہے. اور کوئی بندہ یہاں کوئی امپلائی کر لیا، ہم نے امپلائی کر لیا ہے، تو وہ اگر اس کی رسپانسبلٹی آ گئی ہے اور اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اس کے اوپر جاتا ہے، باقی کچھ پریزنٹ کے اوپر جاتا ہے. اب یہ چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ روز نکل رہی ہے. کل بھی آیا جی کہ وہ جی پریزیڈنٹ نے پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ فراڈ میں انوالو ہو گیا، اور جو بھی سائن یار اکاؤنٹ کوئی بھی کھولے گیا تو پریزیڈنٹ سائن تو کرنے فارمیلٹی، دو سکیورٹی میں وہ کون کنفرم کرے گا؟ ایک ٹریجرر ہے، ایک سیکرٹری ہے، اس کے بعد نیچے پریزیڈنٹ سائن کرنے تو بینک نے کھولنا ہے. اور یہ نہیں کہ ہم نے وہ جو سندھ بینک ہے وہ ہم نے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا، ٹھیک ہے جی. اور کھولا کس لیے تھا؟ بیکاز ہمیں 10 کروڑ روپے وہاں سے آ رہے تھے، پریشر تھا فرام سندھ گورنمنٹ کہ آپ نے جو یہ ہم سندھ والے دے رہے ہیں، یہ آپ سندھ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں اور وہاں جمع کرائیں. تو ہم نے وہ پریشر نہیں دیا اور ہم اس کو جمع کراتے رہے اپنی بینک میں. یہ اکاؤنٹ کھول لیا ہوا تھا، یہ 7 سال ہم اکاؤنٹ کا چلتا تھا. اس میں ہم نے پھر ڈونیشنیں ڈالی ہیں، جو ڈونیشن ہمیں آئی ہیں گورنمنٹ کا، میرے خیال کے مطابق گورنمنٹ کا کوئی پیسہ اس میں انوالو نہیں ہے. یہ ڈونیشن ہیں جو کہ آڈٹ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے اس کے اوپر پھر بھی انکوائری کی اور انکوائری کر کے ہم اس کے اوپر پورا اپنا کر رہے ہیں طریقے سے. اور میری بات باجر سے بھی ہوئی ہے اور رانا صاحب سے بھی ہوئی ہے، تو یہ چیز ہم نے اس کے اوپر سدے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم ریمیڈیل میجر دیں. اور جو نام ابھی ایک شہباز کا کوئی نام عام نام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، انٹرنیشنلی ریکگنائز مین. اینڈ یہ مرد سنگنگ کرنی میں نے بھی کیا ہوگا، میں نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک انسان کی فطرت ہے اور میرا اس کے ساتھ پیار بھی ہے، آج بھی ہے، پہلے بھی تھا. اور تھوڑی اگر کوئی انسان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ تو دیر فور مطلب مس انڈرسٹینڈنگ کو ہم کیسے کیری کریں لائف میں، اس کو کیری کرتے ہیں. میرے سے زیادہ سفر کسی نے نہیں کیا اس ہاکی میں آج تک، جب تک ہاکی میں جب سے بنی ہے 47 سے، میرا خیال 48 سے، جس طرح میں نے سفر کیا ہے، جس طرح میں نے ان کو دیکھا اپنے ان کے ساتھ فیس کیا ہے. آج تو کہہ دیں میں پرسنل کسی کے ساتھ ہوا ہوں، ایک کے ساتھ، یہ سارے واپس ہیں. صاحب خواجہ جنید میں آپ نے بات کی ہے سیکریٹری کے حوالے سے، کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جو ہم نے انکوائری بھی کی ہے کے ایچ اے سے کہ ایک ہی صاحب ہیں، وہ ایک بندے کے سگنیچر سے کچھ کروڑوں روپے نکل گئے وہاں سے. تو اس کے اوپر آپ کیس فائل کریں گے؟ ابھی انکوائری کی طرف ویٹ کر رہے ہیں، آنے دیں اس کے پاس سوال آپ جتنے مرضی آپ کریں. تو خالد صاحب خواجہ جنید کا بتائیے کہ پابندی ہے یا ختم ہو گئی؟ جو تھی وہ ہے، وہ ہے، اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سوچ وچار کے بعد. وہ ہراسمنٹ کا ایک کیس تھا، اس کا بھی ذرا بتائیں. اور یار ہراسمنٹ کا وہ کیس تھا، آپ کو کلیریفائی بھی ہو گیا، سب چیز ہوگی، اس کو بار بار اٹھا کے لاتے ہیں. آپ لوگوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے، اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ نے ایشو کسی کلیئر نہیں کیا نا کس کو اسی کیس کو؟ کیسے کرنا ہے آپ نے؟ پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. نہیں، پریس ریلیز دینے کی ضرورت کوئی نہیں. دیکھو آپ نے ضرور چیز کو چھاننا ہے، جہاں انوالومنٹ دیکھو بچی کسی کی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ آصف باجوہ صاحب جو ہیں یہ چیف سلیکٹر کے طور پر یہ اب جو جونیئر کی ٹیم بھی یہی سلیکٹ کریں گے؟ اور نہیں، اس کے لیے لاکھ ڈالتے ہیں آپ کہتے ہیں جونیئر سینئر کی چل رہی کوئی فکر نہ کریں. وہ جونیئر سینئر آپ دیکھیں اس وقت بھی آپ کے آدھے لڑکے تو اس میں سینئر ٹیم میں ہوں. تو مطلب ایک اچھا سلیکٹر، اچھی سلیکشن ٹیم، آپ یہ دعا کریں کہ ان کو کام کرنے کا موقع ملے اور یہ اچھے طریقے سے کام کریں. اچھے کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ قریب ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بڑی پاورفل ٹیم چاہیے. وہ پاورفل ٹیم سے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری ممالک کی ٹیموں کے ساتھ کچھ چھوٹے موٹے ایونٹ کرائے جائیں. ماضی میں یہاں پر بیرون کی ٹیمیں آتی ہیں. اچھا ابھی آپ جب 5 میچ آپ کو ملے انڈیا کے خلاف آپ 2 دفعہ کھیلے، اس کے بعد آپ آسٹریلیا کے خلاف کھیلے، آپ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے. سر مستقبل کے لیے ابھی تک آپ کتنی ٹیم مضبوط بنا چکے ہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جی انشاءاللہ آپ کو اچھا بن رہا ہے. دیکھیے صاحب اس وقت پی ایچ ایف کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کتنی مقروض ہے، کتنے پیسے چاہیے آپ؟ اچھا میں ایک سجیشن دی تھی سیکرٹری صاحب، اور ہے ان کا مسئلہ اور میرا خیال بہت اچھا فیلنگ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. ہم انشاءاللہ اس کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ہر چیز کو ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہیں، امیڈیٹلی اس کو لائیں گے
एंड थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आपकी कोई चीज़ नहीं कि आप आराम से निकालें, देखें क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपके सवाल भी कम हुआ करेंगे, हम भी आराम करेंगे आपका। थोड़ी मीडिया इंटरेक्शन भी बढ़ाएं, आपका जो मीडिया मैनेजर है उसको के साथ मैंने पहले भी कह दिया, देखो बताया था, हमें थोड़ा सा परफॉर्म करना पड़ेगा अपना मीडिया, लेकिन इंशाल्लाह आप रिजल्ट देखेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि हमारा जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है उससे ताल्लुकात किस हद तक ठीक हैं, दुरुस्त हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अभी आप बता भी रहे थे कि उनकी वजह से और FIH के कुछ जो लोग थे वो उनकी वजह से हमें ये जो क्वालिफाइंग राउंड था वो नहीं मिल सका, और फिर इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात हुई। तो आप क्या समझते हैं कि हमें उनसे ताल्लुकात अपने बेहतर करने चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में मजीद टूर्नामेंट्स मिल सकें? वैसे मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप क्रिकेट की बात करें ना, तो क्रिकेट में हमारे बहुत स्ट्रेंट डिसीजन है, यहाँ हॉकी का अलग है, हॉकी में उनके फेडरेशन के साथ हमारी बहुत एमिकेबल रिलेशनशिप है। और जो आपका वो बातरा है ये एक्स FIH का प्रेसिडेंट था, वो एक साइड पे और उनकी जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है वो सेपरेट साइड पे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडियन हॉकी फेडरेशन के साथ, सिर्फ इतना फर्क है कि उनके पास 2,500 रुपया इंडियन जो है हर साल का है, हमारे पास 35 लाख है, इतना फर्क है। सर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों ने सिक्योरिटी रीजन दिए जिस मीडिया भी मुलव्वस था कि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन थी कि इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही थी, लेकिन BCB ने अपना केस पुट किया और केस फाइट किया। टेनिस की भी ऐसी सिचुएशन थी कि इंडिया ने इल्जाम लगाया कि वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन हैं, लेकिन फिर भी हमें मेजबानी मिली, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं, क्रिकेट के भी आ रहे हैं, जबकि हॉकी की तरफ ऐसा नहीं देखा हमने। क्या ये हॉकी फेडरेशन की नाकामी है कि वो उनको हमारे पिछले नाकामी है, मैं कहता हूँ उसका रीज़न है, एक तो ये है कि हमारे पास फुकदान है इस वक्त फंड्स का, नंबर 2 ये है कि आप उनके पास तो अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ये इंडियन क्रिकेट है, ये इंडियन हॉकी है, ये इंडियन बाकी फेडरेशन हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ से वो अर्न करते हैं और अपने आप को सफाई करते हैं। हमारे पास ये जगह भी देख रहे हैं आप, इसके अलावा कोई जगह नहीं, और ये भी किराए पे, इसका बिजली का किराया भी दे रहे हैं, स्वीगर्स का भी दे रहे हैं, बाकी इसके लिए हमारे से किराया मांगते हैं। तो वो हम एक केस अलग टेकअप कर रहे हैं, पहले हमने किया हाफ ऑर्डर किया, तो इंशाल्लाह अगर उसमें हमें थोड़ी सी हो गई तो यहाँ से जो हमें पैसा वैसा आएगा, ये कराची वाला जब हमारा बन जाता है तो हमें वो हमारी कमजोरी फाइनेंशियल नहीं होगी। दूसरी आपने बात की है कि सिक्योरिटी का इशू जो है क्रिकेट का और हमारा, ये मैं ये बात नहीं कर रहा बिकॉज बाबरा जो है ही बिहेव्ड इन वेरी नेगेटिव, उसने तो अपना अच्छा रोल प्ले नहीं किया। कुछ हमारे जो अभी पाकिस्तान का FIH का प्रेसिडेंट है वो उनको हजम नहीं हुआ, जो तय्यब इकराम है वो हमारा प्रेसिडेंट है FIH के, उनको हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कैसे बन गया है, और वो थोड़ा सा उनका पर्सनल भी चीज़ चला, पर्सनल के ऊपर वो हमारे ऊपर भी ड्रॉप हुआ, हमने उसको फेस भी किया और जो कर सकते हमने स्टेटमेंट भी दी, और ये बैठा हुआ है बाजवा भी है और ये भी है, 2 दफ़ा उसको अगर बनाया FIH का उसका प्रेसिडेंट तो वो हमारी वजह से बनाया, तो उसको खुद इलाज करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात होता है, एवरीबॉडी हैज़ इट्स राइट टू से थिंग, और वो कोई अपना ये नहीं इंडियन होके या इंडियन नेशनल शो नहीं कर रहा था, वो पर्सनल हेटेड शो कर रहा था, वो प्रॉब्लम हुए इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अभी आप भी दुआ करें, हमारे प्रॉब्लम तो बॉर्डर्स में हैं, इंटरनल सिचुएशन की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, और अल्लाह ना करे आगे बढ़े और हमारे फलते फूलते रहे जो हमारे ग्राउंड हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप मेरी स्पॉन्सरशिप दी थी 2018 में, ये हायर ऑर्डर दी थी हमारे वर्ल्ड कप प्रेसिडेंट, और वो कुछ राइट लेफ्ट से हमारे अपने या कोई बाहर के लोग हैं उन्होंने उसको सैबोटाज करने की कोशिश की, तो मेरी बात हो गई है और इंशाल्लाह वो हमें स्पॉन्सर मिलेंगे। और मैं सिर्फ आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर भी और एज ए टीम हम बहुत ग्रेटफुल हैं जावेद अफरीदी के हायर वालों के, उन्होंने हमारे को ट्रस्ट किया, लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों तरफ से, तो वो इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे और हमारे लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह स्पॉन्सर बनने के लिए आए।